نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ احباب ذی وقار، اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں سورہ آل عمران آیت نمبر 14 میں جو اسلوب رکھا ہے، اگر ایک مسلم من حیث المسلم اس کو غور سے پڑھے سیکھے تو اس کی زندگی میں ایک اسلامی انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا زین للناس حب الشہوات، مزین کر دی گئی، مزین کر دی، آراستہ کی گئی، للناس لوگوں کے لیے، کیا چیز؟ حب الشہوات، کہ جو ان کی جھوٹی شہوات کی محبتیں اپنی ان غلط قسم کی شہوات کو پورا کرتے ہیں، یہ ان کے لیے شیطان نے گویا مزین کر رکھی ہے۔ شیطان ان کے دلوں میں القاء کرتا ہے، فاسد خیالات اٹھتے ہیں، ان کی خواہشات باطلہ اٹھتی ہیں، پھر یہ ان کو کیا کر دیتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ظاہر ہے ہر شخص سمجھتا ہے کہ ہر وہ کام جو شیطان کی اتباع میں ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ہوتا ہے، یہ ہر شخص کو معلوم ہے۔ پھر اللہ پاک نے یہاں یہی اسلوب رکھا ہے کہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے شیطان کی پیروی کر کے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، شیطان کی پیروی کر کے کیا ہو جاتے ہیں؟ پھر اللہ پاک نے چند مثالیں رکھی ہیں کہ ان کی جھوٹی خواہشات ان کو کس کس جال میں پھنسا دیتی ہیں۔ غور کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کو سب سے پہلی چیز جو رکھی بندے کے لیے فتنہ اور فساد کی دنیا میں، فرمایا من النساء، وہ عورت ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ عورت ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس کو اللہ نے تمام فتنوں سے پہلے رکھا ہے کہ لوگ اپنی خواہشات کے بل بوتے پر اپنی جھوٹی فاسد اور باطل خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور جن جن جگہوں پر یہ اپنی گندی خواہشات کو پورا کرتے ہیں ان میں سے پہلے نمبر پہ عورت ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پہ کون ہے؟ غور کریں آپ، عورت بےایمانہ تو رحمت ہے کہ اگر کسی کی ماں ہے، عورت بےایمانہ تو رحمت ہے اگر کسی کی بیٹی ہے، عورت بےایمانہ تو رب کی رحمت ہے اگر کسی کی بیوی ہے۔ لیکن یہاں جس عورت کا ذکر ہے، اس عورت سے مراد اجنبی عورت ہے۔ کون سی عورت مراد ہے؟ جو اجنبی عورتوں سے اجنبی مرد تعلق رکھتا ہے، یہاں اس گندی مرض کا ذکر ہے۔ اس عورت کی وجہ سے کئی قومیں برباد ہو چکی ہیں، کئی قومیں کیا ہو چکی ہیں؟ اس عورت کے تعلق کی وجہ سے۔ اگر کوئی شخص اس پر مثال لینا چاہے تو سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، ہم فقط ایک ہی مثال رکھ کے آگے چلیں گے۔ بقایا جو فتنے عورتوں کے اعتبار سے ہیں وہ آپ سب بہتر جانتے ہیں، قرآن بھی یہی رہنمائی کر رہا ہے۔ موجودہ اسپین میں حملے کی جو فوری وجہ بنی تھی
مسلمانوں نے جب اس کو فتح کیا، طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر کی اجازت سے فوری طور پہ جب اسپین کو فتح کیا تھا، اندلس جس کا پرانا نام ہے، اس کو فتح کیا تھا، تو اس کے فرما روا کی اپنی حکومت کی برباد کرنے میں جو سب سے پہلے چیز آڑے آئی وہ ایک عورت ہی آئی تھی۔ وہ کون آئی تھی؟ وہ را ڈرک نامی حکمران، اندلس اور اسپین کا فرما روا، انگریزوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، اس نے اپنے شاہی خانہ میں ایک تعلیم خانہ بنا رکھا تھا، جہاں پر اپنے وزراء، بڑے بڑے افسروں کے اولادوں کو وہ کیا دیتے تھے؟ تعلیم دیتے تھے۔ گویا لازم تھا افسروں پر اور وزراء پر کہ اپنی بچیوں اور بچوں کو اسی جگہ ہی تعلیم دلوائیں۔ اس کی ایک مین وجہ یہ تھی، اس بے ایمان کی، را ڈرک نامی شخص تھا اس وقت فرما روا اندلس کا، اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ان وزراء اور بڑے بڑے افسروں کے بچے روزانہ ہمارے قبضے میں ہوں گے، کنٹرول میں ہوں گے، تو یہ کبھی بھی ہمارے خلاف عالم بغاوت کو بلند کر سکتے۔ جب بھی کسی سے کوئی بات سننی جائے گی، اس کی اولاد تو ہمارے پاس ہی پڑھ رہی ہوگی۔ یہ مین وجہ تھی شاہی تعلیم خانہ بنانے کی۔ وہاں پر اس کے ایک وزیر کی لڑکی پڑھتی تھی جو انتہائی خوبصورت تھی، وہ بھی بغیرت عیسائی تھا جس طرح یہ عیسائی تھا۔ تو ایک دن یہ بادشاہ فرما روا جہاں یہ بچیاں پڑھتی تھی وہاں دورے کے لیے گیا، تو اس نے وہاں پر دیکھا تو یہ اس کی جھوٹی خواہشات، وہ جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اس کی وہ گندی رت بھڑک اٹھی۔ جب اس درندے نے اس لڑکی کے حسن و جمال کو دیکھا تو یہ اس کے ساتھ برائی کرنے پہ آمادہ ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے اپنی درندگی کا اس بچی کو شکار بنا ڈالا، اور اس بچی نے پھر اپنے باپ کو، حالانکہ وہ بھی عیسائی ہے، اپنے باپ کو کہا کہ بادشاہ نے میری عزت کو لوٹا ہے، بادشاہ نے میری عزت کو لوٹا ہے۔ اب اس نے دیکھا میں تو اس بے ایمان کا سامنا کر نہیں سکتا، میں تو اس بے ایمان کا سامنا، وجہ یہ عورت بنی، اس کی حکومت جانے کی وجہ یہ عورت بنی۔ تمام مورخین نے لکھا کہ فوری حملہ کرنے کی مین وجہ کیا تھی؟ اسپین پہ جب مسلمانوں نے حملہ کیا تھا، طارق بن زیاد ہی سب سے پہلے حملہ کرنے گئے تھے، تو اس وزیر نے طارق بن زیاد کے ساتھ ملاقات کی اور اس کو کہا کہ آپ لوگ اسپین پہ حملہ کرو، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کا کیا دیں گے؟ طارق بن زیاد نے اپنے والی، جنہوں نے ان کو ایک قصبے، ایک صوبے کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، موسیٰ بن نصیر، ان کی طرف پیغام بھیجا۔ وہ بڑا مدبر شخص تھا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کاؤنٹ جولین جو شخص ہے یہ تو آج تک اسلام کے خلاف مرتا رہا ہے، آج ہمیں دعوت دیتا ہے را ڈرک کے خلاف، اپنے بادشاہ کے خلاف۔ موسیٰ نے کہا اے طارق بن زیاد، اس میں کوئی نہ کوئی ان بے ایمانوں کی چال ہوگی، اس میں کوئی نہ کوئی ان بے ایمانوں کی کیا ہوگی؟ چال ہوگی، کیونکہ یہ بھی تو اسی بے ایمان کا ماننے والا ہے، یہ خود عیسائی ہے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اگر یہ شخص جو اس کا وزیر ہے، جس کی بیٹی کی عزت لوٹی گئی، ہم سے پہلے اپنے بادشاہ پہ حملہ کرے تو ہم پھر حملہ کرنے کو تیار ہیں، ہم پھر حملہ کرنے کو، پھر ہمیں امید اس بات کی لگے گی کہ یہ واقعی کوئی دشمنی پیدا ہو چکی ہے۔ تو اس نے بڑی خوشی خوشی اس کو قبول کر لیا، کاؤنٹ جولین نے، یہ اس کا تھا وزیر ایک علاقے کا۔ اس نے جناب اپنے دستے لیے، فوج لی اور اس پہ حملہ کر دیا۔ اب مسلمانوں کو اطمینان ہو گیا کہ واقعی یہ اس کا دشمن بن چکا ہے، واقعی یہ اس کا دشمن۔ اب طارق بن زیاد اپنی 7,000 فوج کے ساتھ، آگے لاکھوں کی فوج ہے، کتنی فوج کے ساتھ؟ 7,000 کی نفری تھی، فقط 5,000 تو موسیٰ نے بعد میں کمک بھیجی تھی، ابتداً صرف 7,000 تھی۔ آپ جب دریا کو عبور کر گئے نا تو حکم دیا جتنی کشتیوں پہ ہم چڑھ گئے ان کو جلا دیا جائے، ان کو کیا کر دیا جائے؟ جلا دیا جائے، ان کو آگ لگا دو۔ اور مجاہدین کو کہا تمہیں پتہ ہونا چاہیے میں نے اس کو آگ کیوں لگوائی ہے، تمہارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اب ہم نے واپس نہیں جانا، ہم نے آگے سے آگے چلتے جانا ہے۔ ایسے مجاہدین ہوں تو پھر اسلام کا کام بھی ہوتا ہے۔ آپ نے کشتیوں کو آگ لگوا دی اور بڑی پرزور پر اثر تقریر کی، مجاہدین کو کہا میں نے اس لیے آگ لگوائی ہے
کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے واپس جانا ہے، اب ہم نے آگے سے آگے دین اسلام کو پھیلاتے ہی جانا ہے، ہم نے آگے سے آگے دین اسلام کو پھیلاتے ہی جانا ہے۔ گئے، انہوں نے حملہ کیا، وہ بے ایمان لاکھوں کی تعداد میں اپنی فوج لے کے آیا، لیکن ادھر 7,000 اور 5,000 پیچھے سے کمک پہنچی تھی۔ 12,000 میں سے صرف 12,000 میں سے 3,000 فوجی شہید ہوئے تھے۔ کتنے فوجی شہید ہوئے تھے؟ 3,000۔ اور اس بے ایمان کے 50,000 فوجی مارے گئے تھے۔ کتنے فوجی مارے گئے تھے؟ 50,000۔ اور اس کی حکومت کا تخت مسلمانوں نے الٹ کے رکھ دیا، اور اس طرح اسپین پہ مسلمانوں نے اسلامی پرچم کو لہرا دیا۔ تو وجہ کیا بنی؟ حب الشہوات من النساء، عورت وجہ بنی۔ فوری حملے کی کون وجہ بنی؟ عورت۔ اس طرح کی تاریخ اسلام میں بہت بڑی بڑی وارداتیں موجود ہیں کہ اس عورت کی وجہ سے لوگوں کے ملک برباد ہو گئے۔ ملک کے ملک کیا ہو گئے؟ تو ایک گھر کیا کرے گا اس عورت کے فتنے میں نے مثال اس لیے رکھی ہے، آج بعض احباب اس طرح کی ادھر ادھر کی چراگاہوں میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، انہیں شرم و حیا آنی چاہیے کہ یہ اتنا عظیم فتنہ ہے کہ سلطنت کی سلطنت برباد ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے۔ ایک گھر، اور وہ بھی مزدور طبقے کا، وہ کہاں اس فتنے میں تاب آ سکتا ہے؟ خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ بھی ہمیں یہی سمجھا رہا کہ جن جن فتنوں میں، جن جن خواہشات کو پورا کرنے میں انسان برباد ہوتے ہیں، فرمایا ان میں سب سے عظیم فتنہ عورت ہے۔ سب سے عظیم فتنہ کون ہے؟ دیکھیں، رب نے سب سے پہلے حب الشہوات من النساء، کہ عورت کی محبت میں جب کوئی گرفت ہو گیا، اپنی جھوٹی خواہشات کو وہاں پورے کرنے چلا، نہ وہ دنیا کا رہا نہ وہ دین کا رہا، نہ وہ دنیا کا رہا اور نہ ہی وہ دین کا رہا۔ تو معلوم ہوا اس مختصر سی بات سے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اجنبی عورت کے ساتھ مرد کا تعلق رکھنا حرام، کبیرہ گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، خواہ وہ SMS کے ذریعے ہو، خواہ وہ فون کے ذریعے گفتگو کر کے ہو، خواہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہو، یا انٹرنیٹ میں پھر مختلف ذرائع ہیں، کسی بھی ذریعے کے ساتھ کسی اجنبی عورت کے ساتھ اجنبی مرد کا تعلق ہو تو اسلام میں حرام، کبیرہ گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور دنیا میں کیا ہے؟ بندے کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، مالی اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے۔ ہر شخص اس کو برا ہی جانتا ہے، ہر شخص اس کو کیا جانتا ہے؟ برا ہی جانتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا والبنین، دوسرے نمبر پہ بیٹوں کو رکھا، اولاد کو رکھا۔ فرمایا یہ اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ اولاد بھی تمہارے لیے۔ حالانکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد ایک اعتبار سے عظیم صدقہ جاریہ ہے، عظیم صدقہ ہے۔ اس سے بڑا صدقہ کائنات میں شریعت کی روشنی میں اور کوئی نہیں۔ اور ادھر آ رہا ہے کہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جس اولاد کو عظیم صدقہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہ صالح اولاد ہے۔ وہ کون سی اولاد ہے؟ صالح، نیک، متقی، پرہیزگار اولاد ہے۔ بندہ بھلے چلا جائے دنیا سے، لیکن اس کی نیکیاں اس کے والدین کی قبر میں پہنچتی رہتی ہے اور ان کی قبر ٹھنڈی ہوتی رہتی ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام نے خود فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله كله، فرمایا جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کا نظام کیا ہو جاتا ہے؟ ختم، الا من ثلاث۔ فرمایا 3 ذرائع ایسے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی بندے کو ثواب پہنچتا رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی بندے کو ثواب۔ سب سے پہلے سرکار علیہ السلام نے فرمایا ایسا علم جو نفع مند، ایسا علم جو یعنی قرآن و حدیث کو سیکھا، عمل کیا اور دوسروں کو سکھا گیا، یہ نفع مند علم ہے۔ خود سیکھا، عمل کیا، پھر دوسروں کو سکھایا۔ اب گو یہ مر جائے، یہ عالم، یہ مبلغ اسلام مر جائے، لیکن جتنوں کو یہ دین سکھا گیا ہے اب وہ آگے سکھائیں گے، وہ آگے، یہ قیامت تک سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ یہ سلسلہ کبھی منقطع ہو سکتا؟ سرکار نے فرمایا اور حدیث میں فرض کیا اس عالم نے اپنی زندگی میں 1000 بندے کی اصلاح کی۔ کتنے لوگوں کو کی؟ حالانکہ یہ بہت کم لوگ ہیں، عالم کی شان کے اعتبار سے 1000 بندہ بہت کم ہے۔ بالفرض والمحال اس نے 1000 بندے کی اصلاح کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا، نمازی بنا گیا 1000 بندے کو، فرض کیا۔ اب ہوا کیا؟
یہ مر گیا. یہ 1000 بندہ روزانہ 5 نمازیں پڑھے تو کتنی نمازیں بنیں گی؟ 5000 نماز. ان کو 5000 نماز کا من حیث المجموع جتنا اجر ملا، اللہ اس مبلغ کی قبر میں اتنا اجر اکیلے اس کو عطا فرمائے گا. پھر اسی طرح یہ آگے جن کو سمجھائیں گے. ظاہر ہے جب میں خود نمازی بنا کسی کی وجہ سے تو میں اپنی اولاد کو بھی کہوں گا. پھر جب میری اولاد میری وجہ سے بنی تو وہ اپنی اولاد کو کہے گی. میرا دوست دین کی طرف آیا میری وجہ سے تو وہ اپنے اگلے دوست کو کہے گا. میں کسی کی وجہ سے دین میں آیا تو میں اپنے اور دوستوں کو کہوں گا. یہ سلسلہ قیامت تک چلتا ہی جائے گا. سرکار نے فرمایا علم نافع، مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا رہے گا. دوسرا فرمایا صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا کام کر گیا جو کام صدقہ جاریہ. مثال کے طور پر مسجد بنوا گیا، مدرسہ بنوا گیا، کسی عالم کی لائبریری میں کچھ کتابیں لے کے رکھ گیا، کسی مسجد میں کسی مدرسہ میں قرآن پاک کی جہاں تعلیم دی جاتی ہے وہاں قرآن پاک لے کے رکھ گیا. یہ باقاعدہ سیاستہ میں حدیثیں موجود ہیں. یہ سب چیزیں صدقہ جاریہ ہیں. کسی جگہ پانی کی ضرورت تھی مسلمانوں کو اور اس نے وہاں پانی کا بندوبست کر دیا، یہ بھی صدقہ ہے جاریہ ہے. اللہ نے اس کو زمین دی تھی، اس نے مسلمانوں کے قبرستان کے لیے اس کو فی سبیل اللہ وقف کر دیا. فی سبیل اللہ کیا کر دیا؟ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اور تیسرا فرمایا والد صالح یدعو لہ، جو اولاد پیچھے چھوڑ جائے اور یدعو لہ اپنے والدین کے لیے دعا بھی کرتی ہو. اپنے والدین کے لیے کیا کرتی ہو؟ دیکھیں یہ سرکار کی حدیث ہے. یدعو لہ فرمایا اپنی ماں اور اپنے باپ کے لیے وہ پیچھے کیا کرتا ہو؟ دعا کرتا ہو. معلوم ہوا کہ دعا کرنا کوئی بری چیز ہے؟ سرکار تو اس کو صدقہ جاریہ فرما رہے. اور شریعت میں عظیم صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے. کون سی اولاد ہے؟ آج بندہ غور کرے کہ میں نے مر جانا ہے. میں خود غور کر رہا ہوں، میں نے مر جانا ہے. ظاہر ہے مجھے اسلام پہ قرآن پہ یقین ہے کہ میں زندہ ہوں، آخر میں نے ایک دن کیا ہو جانا ہے؟ مر جانا ہے. تو میں غور کروں میں اپنی اولاد کو کیسا بنا رہا ہوں. کہیں میں ان کو انگریز تو نہیں بنا رہا. نام کا مسلمان، شکل انگریزوں جیسی، لباس انگریزوں جیسا، کردار انگریزوں جیسا. ظاہر ہے جب 24 گھنٹے اس نے پڑھنا ان کے نصاب کو ہے تو وہ بنے گا بھی ان جیسا. کبھی میں نے اس کو قرآن پڑھایا نہیں، کبھی میں نے اس کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے کسی عالم کے پاس بٹھایا نہیں، کبھی میں نے اس کو نماز کی طرف رغبت دی نہیں. تو کیا وہ اسلامی شکل و صورت والا میری اولاد بنے گی؟ آج مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں نا بالکل نوجوان، بے پردہ، سر سے دوپٹے اترے ہوئے، یہ بازاروں میں نظر آتی ہیں. کیا یہ ہندوستان سے آئی ہوئی ہندو مذہب کی عورتیں یا مسلمانوں کی ہیں؟ بولیں تو صحیح یار. ہماری ہی مائیں بہنیں ہیں نا، ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں مسلمانوں کی ہیں. کیونکہ معاشرہ جو مسلمانوں کا ہے. اب ان کی یہ حالت کیوں ہو گئی ہے؟ والدین نے ان کی تربیت کرنا چھوڑ دی. والدین نے ان کی تربیت کرنا، والدین نے ایک ہی تربیت کا نعرہ سمجھا ہوا ہے، ان کو انجینئر بناؤ، ان کو ڈاکٹر بناؤ، ان کو وکیل بناؤ، ان کو فلاں بلا بلاؤ، ان کو فلاں بلا. اسلام نہیں روکتا آپ کو، جہاں جہاں حلال ذرائع اسلام نہیں روکتا. لیکن اسلام کہتا ہے مقصود دین اسلام ہو، یہ باقی سارے عہدے بالتبع ہونے چاہیے. اور مسلمان الٹ ہو گئے. مسلمان کیا ہو گئے؟ یہ کہتے ہیں مقصود مغربی تعلیم ہے. مقصود کیا ہے؟ مغربی تعلیم ہے، اور دین اسلام تو بالتبع چلتا ہی رہے گا. خیر، اب انگریزوں کا لکھا ہوا نصاب ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ بچے باقاعدہ جائیں گے کالج یونیورسٹی میں تو سمجھ آئے گا. اللہ رسول نے جو ہمیں نصاب دیا ہے یہ ان کی عقل میں نہیں آتا کہ ان کے لیے بھی ان کو باقاعدہ کوئی تعلیم دلوانی پڑے گی تب ان کی سمجھ میں آئے گا. یہ باتیں ان کی سمجھ میں آتی. اور اس کی واضح مثال آج تو خیر سنڈے ہے، چھٹی ہے، کل منڈے کو ہی دیکھ لینا، کسی بازار میں کھڑے ہو جائیں، سکول کالج کی طرف کس طرح ہماری مسلمانوں کی نفریاں جا رہی اور مسجد مدرسے کی طرف کتنی نفری آتی ہے. اس کا نتیجہ آپ خود اخذ کر سکتے ہیں. کیا یہ اولاد کا قصور ہے؟ بولیں تو صحیح. اولاد کا قصور ہے. جس بچے کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیا کرنا ہے، ابھی اس کی عمر 4 سے 5 سال ہے، ہم نے اس کو سکول داخل کرا دیا، تو بچے کا قصور ہے. بھائی میرے، وہ اپنی ماں کے پیٹ سے تو انگلش بولنا نہیں سیکھتا تھا نا، نہ اس کو ماں نے پیٹ میں سکھایا تھا. انگلش ہے، بچے تنگ کرتے ہیں، جواب کیا ملتا ہے؟
بچے تنگ کرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے ایسے بچے تیرے لیے فتنہ عظیم ہیں. ایسے بچے تیرے لیے کیا ہیں؟ کیونکہ ان کی وجہ سے تو نے اللہ رسول کی نافرمانی کی ہے. حالانکہ حدیث پاک کیا ہے؟ قال النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم لا طاعة لأحد في معصية الله ورسوله عز وجل صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال علیہ السلام. سرکار نے ایسا اصول دیا، فرمایا لا طاعة لأحد، کائنات میں کسی کی بات ماننے کی اجازت نہیں ہے. کب؟ فی معصیت اللہ ورسولہ، جب اس کی بات ماننے میں اللہ یا اللہ کے رسول کی نافرمانی لازم آتی ہو. سرکار نے فرمایا خواہ وہ تمہارا باپ ہو، خواہ وہ تمہاری ماں ہو، خواہ وہ تمہارا شوہر ہو، خواہ تمہاری بیوی ہو، تمہارا شیخ ہو، تمہارے پیر صاحب ہوں، استاد صاحب ہوں، جب ان کی بات ماننے میں اللہ رسول کی کیا لازم آتی ہو؟ اونچی بولے، کیا لازم آتی ہو؟ نافرمانی. سرکار نے فرمایا ان کی بات تم نے نہیں ماننی، ان کی بات تم نے اس وقت تک مانیں گے ان سب کی جب تک شریعت کی روشنی میں ٹھیک ہوگی بات. کیونکہ ہم تو مجبور ہیں، ہمیں تو سرکار نے یہی حکم دیا، سرکار علیہ السلام نے ہمیں تو یہی حکم عطا فرمایا. تو ہمیں چاہیے کہ اس فتنے کو رحمت میں تبدیل کریں. جو اولاد آج فتنہ بنی ہوئی ہے، اس اولاد کو صدقہ جاریہ میں تبدیل کریں. یہ کن کا کردار ہو سکتا ہے؟ والدین کا ہو سکتا ہے. کیونکہ بچہ تو کچے ذہن کا ہوتا ہے، گویا وہ خالی تختہ سیاہ ہے، آپ اس پہ جو رنگ بھریں گے وہی نظر آئے گا. اس میں آپ جو رنگ بھریں گے وہی نظر، جس طرف آپ اس کو ڈالیں گے. دنیا کے تعلیم آپ اس کو پڑھائیں، پی ایچ ڈی تک پڑھائیں، اسلام نہیں روکتا، لیکن اسلام کہتا ہے اس کو دین اسلام میں ہمیشہ قائم رکھو. ہمیشہ کیا رکھو؟ میں آپ سے آخری بات اس عنوان پہ پوچھ رہا ہوں. ایک بندے نے اپنے بیٹے کو حدیث پاک کی روشنی میں، یا بیٹی کو، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب تیری اولاد کی عمر 7 سال ہو جائے، کتنی ہو جائے، تو اس کو نماز کی طرف رغبت دے. اس کو نماز کی طرف کیا دے؟ 3 سال تک اس کو پیار محبت کے ساتھ نماز کی طرف بلاتا رہے. کتنے سال؟ فرمایا جب 10 سال کا ہو جائے اب بھی نہ پڑھے تو پھر فرمایا اب اس کو مار کے نماز پڑھا. اب اس کو کیا کر؟ ایک بندہ اس حدیث پہ عمل کرے، کیا اس کی اولاد نمازی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ بس اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سمجھ آیا کہ اولاد کس طرح نیکوکار ہو سکتی ہے. لیکن غفلت کے پردے ہم نے تان رکھے، غفلت کا ہم شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے کوئی اپنی اولاد کو پوچھنے والا جو مرضی وہ کرے، جو مرضی کرے دین اسلام کے اعتبار سے، اس کے خلاف والدین ان سے پوچھتے. ہاں اگر دنیاوی اعتبار سے معمولی نقصان ہو جائے تو پورے گھر میں قیامت برپا ہو جاتی ہے. پورے گھر میں قیامت برپا. تم نے یہ کر دیا، پھر ان کی ماں کو کہا جاتی ہے تم کہاں تھی، مر گئی تھی، اس نے اتنا بڑا نقصان کر دیا گھر میں. تو نماز اس نے ضائع کر دی تو کبھی کسی نے پوچھا؟ یہ ہمارا قصور. اور قیامت کے دن مسلم کی حدیث عرض کر رہا ہوں، جنہوں نے اپنی اولاد کی یوں تربیت نہ کی، اولاد کا ہاتھ ہوگا ان والدین کی گریبان ہوگی. اللہ کی جناب میں اولاد عرض کرے گی مولا ان سے پوچھ انہوں نے ہمارے حقوق پورے کیوں نہیں کیے تھے. اب روئے گا، وہ چلائے گا، چیخے گا، میں تو یا اللہ ان کے لیے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال اکٹھا کیا کرتا تھا، ساری رات میں محنت مزدوری کیا کرتا تھا، اتنا دور جا کے میں نے ان کے لیے کمایا، ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا حق نہیں پورا ہوا. اللہ سب کو جانتا ہے، اس کے باوجود اولاد سے پوچھے گا بتا تیرا کون سا حق انہوں نے پورا نہیں کیا. تو اس وقت کو کہیں گے مولا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں تھا، ہم نابالغ تھے، آہستہ آہستہ پروان چڑھے. تو نے ان پہ فرض کیا تھا اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دینا، اپنی اولاد کو دینی تربیت دینا. ان سے پوچھ انہوں نے ہمارا یہ حق پورا کیا؟ اب اس وقت جو جواب جس کے پاس ہے وہ دے دے گا. ظاہر جیسی تیاری آج ہے کل کو جواب تو وہی ہوگا. باقاعدہ بلکہ آتا ہے لوگ وہاں بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے. قرآن میں آتا ہے لوگ وہاں بھی کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زبان پہ مہر لگا دی جائے گی. یہ مسئلہ قرآن میں اللہ کی جناب میں کھڑے ہو کے بھی لوگ جھوٹ بولیں گے. اللہ نے فرمایا ہم ان کی زبانوں پہ مہر کر دیں گے. اب ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہیاں دیں گے، اب ان کے پاؤں ان کے خلاف بولیں گے، اب ان کی آنکھیں ان کے خلاف بولیں گی، اب ان کے وہ کان جن سے گناہ کیا کرتے تھے وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے.
جب زبان پہ مہر لگ گئی، غور کرو، اگر آج دین اسلام کے اصولوں کو نہ اپنائے تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب زبانوں پہ مہر لگا دے گا وہ رب، پھر یہ عذاب بندے کے خلاف بول رہے ہوں گے اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ بھی کھڑے ہوں گے، اللہ کی جناب میں بندہ حاضر ہوگا۔ بتائیں کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی؟ بولنے تو صحیح نا، اٹھانی پڑے گی کہ نہیں؟ تو بہتر نہیں ہے بندہ آج ہی اس کا حل کر لے، کسی کی خاطر ہم کیوں جہنم کو جائیں؟ یہ اولاد کل کو کسی بن جانی ہے، یاد رکھیں۔ آج ہم کہتے ہیں یہ سب ختم ہو جائے گا، جیسے موت آئی سب رشتے گئے، جیسے موت آئی سب رشتے، یہ اولاد کل ہمارے خلاف کھڑی ہوگی۔ بھائیو آج جن کی خاطر لوگ رشوت تک چلے جاتے ہیں، سودی لین دین تک اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مال کماتے ہیں، یہی کل ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے تو بتایا جائے کیا یہ انسانیت ہے؟ جن کی خاطر اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے رسول کو ناراض کیا، اپنی قبر و آخرت برباد کی، وہی کل ہمارے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہوں۔ یا اللہ ان سے پوچھ انہوں نے ہمارے دینی حقوق پورے کیوں نہیں کیے تھے؟ اللہ نے فرمایا تیسرا فتنہ، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، وہ مال ہے، سادہ سے لفظوں میں وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا سونے اور چاندی کے ڈھیر، کیونکہ جتنی بھی اشیاء ہیں تمام کا تعلق سونے چاندی کے بعد ہی آتا ہے مالیت کی دنیا میں۔ ابتدان کرنسی سونا اور چاندی ہی ہے۔ ابتدان کرنسی کیا کون سی چیز ہے؟ سونا چاندی، یہ درہم، یہ دینار اس وقت جو چل رہے ہیں، یہ پاؤنڈز، یہ ڈالر، یہ ریال، یہ روپے، یہ پیسے، یہ سب ان کے تابع ہیں۔ اصل کرنسی سونا چاندی ہے، اس لیے قرآن میں آیا سونے اور چاندی کے ڈھیر، یعنی مال اور دولت کے ڈھیر۔ اصل وجہ کیا بنی معنی کے اعتبار سے؟ مال اور دولت کی محبت بھی لوگوں کو برباد کر دیتی ہے۔ مال اور دولت کی محبت بھی لوگوں کو، غور کریں آج 99% گناہ لوگ جو معاشرتی اعتبار سے ہو رہے ہیں وہ مال کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ مال کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا والخیل المسومہ والانعام والحرث، اور قیمتی گھوڑے، والانعام اور مختلف جانور، والحرث، اور فرمایا یہ کھیتی باڑیاں، جو کچھ بھی زمین سے اگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لوگوں غور کرو، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جتنی چیزیں ذکر کی گئی جن میں سے تفسیر تو فقط ہم نے 2 کی عرض کی، باقی جتنی چیزیں بھی ذکر کی جا رہی ہیں، اللہ فرما رہا ہے ان کی وجہ سے تم مجھے ناراض کرو گے، ان چیزوں کے حصول کی وجہ سے تم اپنی قبر و آخرت برباد کرو گے، حالانکہ یہ کیا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، فرمایا یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا، جب تم مر جائے گا یہ سب کچھ ہی رہ جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے جب تم مر جائے گا سب کچھ پیچھے چھوڑ کے آئے گا تو دیکھ تو کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے، اس دنیاوی زندگی کی لذات میں پڑ گیا اور تو نے اپنے رب رسول کی نافرمانی کر ڈالی۔ حالانکہ اللہ فرما رہا ہے واللہ عندہ حسن المصاب، حسن المآب، حسن المآب، فرمایا اے لوگو اگر تم غور کرو، دنیا میں رہتے ہو میری شریعت پہ عمل کرو تو جو میں نے تمہارے لیے بنا رکھا ہے وہ بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے، جنت۔ کون سا ٹھکانہ؟ ظاہر اسی کو ہی دوں گا جو میری بات مان کے آئے گا۔ دنیا میں جو میری بات، جو اللہ کی نافرمانی کرے رب اس کو تو جنت میں نہیں جانے دے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ حقیقی کی نافرمانیاں کر کے پھر اس کی سلطنت میں پھرتے رہے، اور وہ سلطنت جو عدل کے بعد لگے گی۔ دنیا میں تو اس نے خود ڈیل لے رکھی ہے، دنیا میں تو قرآن میں خود کہا کہ میں نے اپنے بندوں کو کیا دے رکھی ہے، جو کرنا ہے کر لیں، مرنے کا تو فرمایا